وفا سے ہے نا، وفا کافی کفایت سے، وافی وفا سے ہے۔ اس میں آدم تو نہیں، مگر معنی اس کا بھی ہے کہ اللہ ان کے لیے بالکل کافی وافی، پورا کافی ہے، وفا سے۔ یہ جو کچھ پڑھا نا، اس میں حوالہ جو دیا سید قطب رحمۃ اللہ نے اصحاب الاخدود کا دیا نا، ان کا واقعہ نہیں بیان کیا، بس قرآن مجید نے جیسے بتایا نا کہ وہ ظالم جو تھے وہ خود تختوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو خندقیں کھودی تھی، ان میں ڈال رہے تھے، ڈر رہے تھے مرد عورتیں، پھر یہ کہہ کے لگاتے تھے، خوش ہوتے تھے، ادھر خون کے فوارے چھوٹتے، وہ بیچارے تڑپتے اور یہ مذاق اڑاتے اور خوش ہوتے کہ کیا انجام ہوا تمہارا ہماری مخالفت ہے۔ تو اس کا حوالہ دیا کہ بس پتہ کہ یہی شکل نہیں کہ آدمی دنیا میں جیت جائے، اللہ والے مارے جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ انہیں فاتح شمار کرتا، آخری زندگی جو اس میں وہی کامیاب ہیں۔ مولانا یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے ظلم ہوئے، اب یہ وعلیکم کوئی چھوٹا ظلم ہے بہت کہ خندقوں میں آگ جل رہی اور زندہ لوگ اس میں پھینکے جا رہے ہیں، بچے عورتیں، یا حضرت امام حسین اللہ اس وقت واقعہ کہ بچے چھوٹے ہیں اور وہ پانی کو ترس رہے ہیں، یا بیت المقدس میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ان کے گھوڑوں کے سم تک خون میں بھر گئے تھے، تو اس میں اللہ کی مصلحت کیا ہے کہ یہ سارا کچھ دیکھتا ہے، برداشت کرتا ہے؟ ایمان دیکھا جاتا ہے قائم ہے کہ نہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب نے دیکھے نا کچھ واقعات بیان کیے، ان کے علاوہ میں گنتا ہے تاریخ آدم بنی ہوئی ہے کہ نیک لوگ جو ہے نا ان کو بیچاروں کو جلایا گیا، ان کے ٹکڑے کیے گئے، درندوں کے آگے ان کو ڈالا گیا۔ یہ رومی اور گریک ہمارے شہر میں ڈاکٹر صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے، سعید الفتح اللہ رحمت فرمایا، الحدیث سے شاعری بھی کرتے تھے پنجابی زبان میں، تو انہوں نے ایک نظم لکھی گستاخی، اس کے بعد دوسری پھر معافی مانگی۔ گستاخی میں یہی کا لمبی تھی، اس میں سے ایک آدھ شعر مجھے یاد ہے، وہ کہتا تو ویخدا رہا نظیر لا کے، اللہ تعالیٰ سے کہتا تو قادر ہے مجھ حکومتیں کرتے رہے۔ بعد میں پھر دوسری نظر میں کون اعتراض کرنے والا، بس جس بات میں بہ گیا۔ تو حالات تو ایسے ہی ہیں کہ کبھی تو واقعی نا دل جو ہے نا بالکل ڈریہ ہو جاتا ہے کہ کوئی خدا ہوتا تو ظالم کو پکڑ، صرف اللہ کی کتاب مدد کرتی ہے۔ اللہ یہ سمجھاتا ہے کہ جس طرح آج کے بعد کل ہے، تم پریشان نہ ہو، جیسے آج ایک ڈاکے مار رہا ہے، عیش و عشرتی زندگی گزار رہا ہے، ہوٹلوں میں کھانے کا، کل وہ پھانسی پر لٹک جائے تو آج کے عیش کا کیا فائدہ ہو۔ اسی طرح یہ ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہے اس دنیا میں بظاہر فاتح نظر آتے ہیں، خوش قسمت، مگر مرنے کے بعد ہی برق اٹھے گا، آج کے بعد کل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کل ہی کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھتا رہے کہ وہ کل کے لیے کیا کما رہا، کل ہی ہے، بس آنکھیں بند ہوئی دوسرا جہان سامنے آ جائے گی۔ کبھی کبھی یہاں بھی پکڑے جاتے ہیں، بالکل ایسی سزائیں ملتی ہیں۔ تو ویخدا رہا نظیر لا کے، کیڈا حوصلہ ہے کردگار تیرا، اس چہرے سے چھٹیاں شمر مارے جنوں چمدا رہا سی یار تیرا۔ جو آپ نے بات کی وہ بھی ہے نا کہ نیک لوگ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، کئی لوگ اپنے عمل سے وہ بلند مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ انہیں مصائب میں مبتلا کر دیتا، مصیبتوں کے ذریعے پھر ان کا مقام بہت اونچا ہو جاتا۔ یہ راز ہیں اللہ تعالیٰ کے، کئی لوگ ہیں جن کی غلطیاں اسی سلسلہ میں مجرا ہو جاتی، کاٹی جاتی ہیں، نیک لوگوں کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بہت یہی سوال کرتے ہیں کہ بہت سوال، مسلمانوں پر ہی کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب دفتر بھرے ہوئے ہیں، لوگ ہمیشہ سے یہ سوال کرتے، کتابوں میں کہ حضرت حسین کے ساتھ یہ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا۔ ڈاکٹروں کی میٹنگ میں یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک بچہ لے کے آتے ہیں، اس کو سخت نمونیا ہے، چھوٹا بچہ ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کو انجیکشن لگے گا، بچہ انجیکشن دیکھ کے نا وہ کہتا ہے جی بہت ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور ماں باپ ہنس رہے ہوتے ہیں
کس کے فائدے کے لیے. ہے جی. اب اس بچے کے دماغ میں اور ماں باپ کے دماغ میں اتنا فرق ہے. اتنا اچھا کام تو یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں جس کا ہمیں حق نہیں ہے, اس لیے پریشانی ہوتی ہے. بالکل یہی سوال جو ڈاکٹر صاحب نے کیا نا, اور جیسے یہ جواب دیا, یہی مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے نا تفہیمات جلد اول, اس میں ہے کوتاہ نظری. اس کا عنوان رکھا کوتاہ نظری. 4-5 سطریں آدمی نے لکھ کر بھیجا کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا, چند دن کا تھا, منہ کھول رہا تھا, درد سے چیختا تھا, قطرے ٹپکائے جا رہے تھے, ماں باپ کے سامنے وہ تڑپ تڑپ مر گیا. تو اللہ جب رحیم ہے, قادر مطلق ہے, تو یہ کیوں ایسا کرتا؟ تو مولانا نے پھر یہی جواب ڈاکٹر صاحب والا کئی صفحے کوتاہ نظری, کہ ہماری نظر چونکہ تھوڑی دور تک ہے, ہمیں وہی پتہ جو ہم دیکھتے ہیں, اس لیے ہم نے سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دماغ سے سوچیں تو پتہ چلے نا کہ ان چیزوں میں کیا راز اور کتنی بلائیاں ہے. مشکل ہی مسئلہ. یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یوں لگتا ہے کہ ظلم و ستم مسلمانوں پر ہی ہے, یہ ثابت نہیں ہے. امریکہ میں دیکھیں انہوں نے وہ نیگرو ریڈ انڈینز کی نسل ہی ختم کر دی, آسٹریلیا میں, اور اس طرح اب یہ نیگروز ہیں. تو دنیا بھر میں اس کی مثالیں ہیں کہ جو جابر لوگ ہوتے ہیں قومیں, یہودیوں پر بھی کہتے ہیں ہٹلر نے ایسا ظلم کیا. پھر دوسری بات ہٹلر والی مثال بھی ہے. پھر اور بات یہ ہے کہ یہ جو ظلم و ستم ہے نا مالی, کہ استحصال کرنا, چھین لینا کسی کی چیزیں, یہ تو غیر مسلم اقوام میں بہت زیادہ ہے. یہ دولت کی تقسیم, غلط تقسیم, غیر منصفانہ, یہ امریکہ میں, یورپ میں, ہر جگہ پر ہے. یہ بہت زیادہ سرمایہ دارانہ نظام اسی پر چل رہا. تو جہاں تک مسلمانوں کا ہے اس میں ظاہر ہے ایک خاص بات بھی ہے کہ جہاں جس کے پاس کوئی مال ہوگا اسی کے گھر چوری ہوگی. تو جو ایمان والے ہیں, ایمان کلیم کرتے ہیں, تو جو شیطانی قوتیں ہیں وہ پھر ان کو ٹارگٹ کرتی ہیں اسپیشل کہ ان پہ حملہ کریں, ہر طرح کا حملہ. وہ یہ چونکہ ہمارے اندر ایمان ہے تو وہ بھی ایک وجہ ہے, لیکن یہ حملہ ڈاکہ ہوتا ہر ایک پر ہے. بہت لوگ لوٹے گئے دنیا میں, برباد ہوئے, بہت برباد ہوئے. مولانا صاحب آپ کی بات میرے دل میں بہت ٹھہری ہے. پہلوان اوارڈ انہیں ملے, تگڑے پہلوان مقابلہ ہوتا. ہاں کچھ کر کے دکھایا تھا. فرسٹ ڈویژن ملے. یہ بات تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے کہہ دی نا کہ کیا لوگوں نے سمجھ لیا, کتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو پرکھا نہیں جائے گا. میں نے ان سے پہلوں کو بھی پرکھا ہے. لفظی وہاں فتنہ کا ہی بولا. اب فتنہ جو ہے اصل میں تو آگ پر جو بھونتے ہیں گوشت اس کو کہتے ہیں نا, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ہم نے ان سے پہلوں کو بھی بھون کر دیکھا ہے, اس لیے تمہیں بھی دیکھیں گے کون تم سے سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. یہاں تک کہا کہ اللہ کے رسول اور مومن جو تھے اس وقت کے پکار اٹھتے تھے کہ اللہ مدد کب آئے. نبی تک چیخ اٹھتا تھا, ایسی ایسی آزمائشیں آتی. تو جنت جیسی چیز پھر مفت میں تو اللہ الاٹ نہیں کرتا, آزمائشیں. جی پہلے بھی ذکر کیا تھا عطاء اللہ شاہ بخاری مرحوم نے, ایک جگہ وہ لکھا ہے کہ میرے ایک جاننے والے تھے, وہ قادیانی ہو گئے, اور ایک دن کہنے لگے کہ شاہ صاحب ایسی لذت آتی ہے نماز میں, بالکل وسوسہ نہیں آتا. انہوں نے کہا جب ایمان ہی نہیں ہے تو شیطان کیسے آئے گا؟ چور تو وہی آتا ہے جہاں مال ہو. بھائی تمہارے ایمان ہی نہیں تو شیطان نے کیا کرنا ہے؟ وسوسے تو ایمان والے کے دل میں ڈالے گا نا وہ. چلو یہ اصحاب الخدود کا بھی تھوڑا سا واقعہ جو صحیح مسلم شریف میں ہے نا اس کا ذکر ہو جائے. کہ ایک بادشاہ تھا تو اس نے اپنے ساتھ جادوگر رکھا ہوا تھا, اس سے مدد لیتا تھا. تو بوڑھا ہو گیا جادوگر, تو اس نے کہا مجھے کوئی لڑکا دو ہونہار جس کو میں یہ علم سکھا دوں. تو ایک لڑکا تلاش کیا گیا, وہ پھر اس کے پاس جاتا تھا, سیکھتا تھا. تو راستے میں کسی راہب کا بھی مکان تھا, کوئی عیسائی مذہب کا درویش اور عالم بھی عبادت کے لیے اس نے بنا رکھا تھا مکان. یہ اس کے پاس سے گزرتا تھا تو اس نے دیکھا تو سمجھا کہ وہ جادوگر کی بجائے یہ طریقہ ٹھیک, وہ تو کفر ہی سارا, یہ ہے دین. بیٹھنا شروع کر دیا. اب دیر ہو جاتی, وہ راہب کہنے, جادوگر کہنے لگا تو کہاں رہتا؟ گھر والے پوچھنے لگے. تو اس نے پھر عالم نے کہہ دیا یار اس کا کوئی نقصان نہیں, تو کہہ دیا کر کہ جادوگر کے پاس دیر لگ گئی تھی. گھر والوں کو یہ کہہ دیا کر, انہیں کہہ دیا کر جادوگر کو گھر والوں نے دیر سے بھیجا. اس طرح اپنا کام چلاتا رہا, سیکھ گیا.
راہب کا دین بھی اس نے سیکھ لیا۔ تو ایک دن آ رہا تھا تو ایک درندے نے یا آئندے نے راستہ روکا ہوا، کوئی گزر نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا آج پتہ چلے گا کہ دونوں میں سے کس کا طریقہ ٹھیک ہے۔ پہلے جادو کے زور سے کیا، کچھ نہیں بنا۔ پھر اس نے کہا کہ راہب کے رب تو اس کو راستے سے ہٹا دے، دفع ہو گئی بڑا۔ ہاں، اس نے کہا بالکل سچا دی، چرچا ہو گیا۔ بادشاہ کا وزیر نابینا تھا، وہ اس کے پاس آیا، اس کو بھی شفا ہو گئی، آگے خبر پھیل گئی۔ تو بعد میں جب پتہ بادشاہ نے پوچھا کہاں سے شفا ہوئی ہے، آخر بیچارے کو ڈھونڈ لیا گیا۔ اس نے بتیرا کہا تھا کہ میں راہب نے میرا نہ پتہ دینا، مگر جب مار پڑی تو بتا دیا اس کا بھی، راہب بھی بیچارہ قتل ہو گیا۔ اب اس لڑکے کو انہوں نے کھڑا کر لیا اور مارنے کی کوشش کی، تیر چلایا، تیر نہیں چلایا، لے گئے پہاڑ پر کہ وہاں چوٹی پر سے اس کو گراؤ۔ جو لے گئے تھے وہ سارے گر گئے، مر گئے، یہ زندہ ہی آ گیا۔ پھر دریا میں بھیجا، وہاں بھی ساتھ لے جانے والے ڈوب گئے، یہ بچ کر آ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا یار یہ جو تیرے ساتھ جاتے ہیں ان کا یہ اثر ہوتا، میں تجھے اب میدان میں کھڑا کر کے ماروں گا۔ اب تیر مارنے کے لیے اس نے کہا تم مجھے کسی طرح نہیں مار سکتے، صرف یہ کہو گے نا کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے بسم رب حاضل غلام، پھر تیر اثر کرے گا۔ قربانی دی اس نے دین سے کرا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے ظالم، جب اس نے یہ تیر انہوں نے چلایا تو شہید ہو گیا۔ مگر جو مجمع تھا نا سارا، وہ بجائے دین سے متنفر، سب لوگوں نے پکارا کہ یار اتنی کوششیں کی تھی، بادشاہ نے مار نہیں سکے، اس لڑکے کے رب کے نام سے مارا نا، جب جو اس نے بتایا تھا اس کا ہی رب سچا ہے، اسلام لے آئے۔ بادشاہ اور اس کے وزیر جل گئے۔ پھر یہ کھندقیں کھودیں، بیچاروں کو آگ میں ڈالا، مگر لوگوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ ایک کا اللہ کے رسول علیہ السلام ذکر کیا کہ وہ عورت تھی، اس کو جب آگ میں ڈالنے لگے نا تو اس کا بچہ پہلے چھینا، اس کو آگ میں ڈالا، چھوٹی عمر کا تھا۔ اب ماں کا دل جو تھا لرز گیا، کانپ گئی۔ تو لڑکے نے پھر اللہ کے حکم سے اندر سے آواز دی کہ ماں پرواہ نہ کرنا، یہ آگ نہیں ہے، یہ جنت ہے۔ پھر ماں بھی بیچاری جلا دی گئی۔ تو اس طرح انہوں ظالموں نے اصحاب الاخدود کے ساتھ کیا۔ واقعات تو ایسے ہی ہیں کہ دل کانپ جاتا کہ اللہ تیری دنیا میں کیا کیا ہوتا رہا۔ مگر انہوں نے سعید الفت نے شفیق ایک نظم اور لکھی نا، کربل وچ حسین نے خون دے کے ذرے ریت دے تارے بنا دیتے۔ وہ اب ذرے ریت کے نہ رہے، آسمان کے تارے بڑی، اتنی قدر، آج 25 لاکھ آدمی اس سال اکٹھا ہوا نا، تو اس میں لکھتا شروع ہی یہاں سے کرتا نا، کوفہ ول جو جان تو روک دے سن، سب یار غم خار چٹلا دے۔ سب دوست مشورے دیتے رہے کہ خطرناک ہے راستہ۔ کوفہ جان تو لوگ جو روک دے سن، سب یار غم خار چٹلا دیتے۔ شاہ حسین مدینیوں کوچ کر کے سارے گلیاں دے کھروا دیتے۔ اب لوگ جانتے ہی تھے نا کہ یہ نواسہ رسول ہے، ہجرت کر کے ان کے نانا یہاں، گھر ان کے یہاں، قبریں یہاں۔ شاہ حسین مدینیوں کوچ کر کے سارے گلیاں دے کھروا دیتے، جیڑے دواں جہاناں دے بادشاہ نے کدی بول سن منہ فرما دی۔ حضور جو پیش گوئی کر گئے تھے کہ اللہ کے فرشتے نے خبر دی کہ یہ بچہ جسے آپ پیار کریں یہ تو قتل کیا جائے گا۔ جیڑے دواں جہاناں دے بادشاہ نے کدی بول سن منہ فرما دیتے، او پردیسیاں نے پورے کرن بدلے، ڈیرے وچ کربل جا کے لا دیتے۔ ظلم سہ جو کہہ نہیں جا سکتے، اے پر صبر دے بنے وخا دیتے۔ وہ ظلم کی حد کرتے رہے۔ تو راستہ تو ہے یہ پرخار، جیسے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ عنوان ہی باندھانا کی یہ وادی پرخار ہے، کانٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں ڈاکو اور چور عیاشیاں کرتے گئے اور نیک لوگ بیچارے جیلوں میں سڑ گئے۔ یہ دور جو گزر رہا ہے یہی دیکھ کر جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے بیچارے، جب خلق قرآن کا مسئلہ چلا حکومت نے بند کر دی جیلوں۔ اب جمعہ کا وقت ہوتا تو وہ جیل میں ہی نا تیاری کر کے غسل کر کے چل پڑتے، پتہ تھا کہ نکلنے نہیں دے گا، میں چلتے تھے۔ دروازے پر پہنچے تو سنتری کہہ دیتے کہ آپ کو جمعہ کی نماز کی اجازت نہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ تو امام بیتی فرماتے اللہ تو گواہ رہنا، میں نکلا ہوں اس قصد سے، مگر ان ظالموں نے مجھے اجازت نہیں، جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیا۔ تو کتابوں میں پڑھتے تھے، اب تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کس طرح دس جو بیچارے ہیں ان کو بند کیا ہوا۔
توبہ توبہ، حکیم صاحب تو آئے ہی نہیں ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ٹیلی فون کی بیمار نے ذرا بعد اچھا، قاری صاحب سن کے اللہ مہربانی فرمائے، تندرستی۔ آ جائیں پھر نواز صاحب، حکیم صاحب نہیں تو آج پھر ہم بیٹھ کر ہی باتیں کر لیں۔ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی اچھی چیز پڑھتے ہیں تو پھر جی چاہتا ہے بھی سب کو سنائی جائے۔ ایک تو کسی جگہ پڑھا تھا بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان بنا تو انہوں نے آفیسر جو فوجی نہیں تھے تو وہ انگریز رکھ لیے، تو انہوں نے جب ہمارے سپاہی یا دوسرے چھوٹے افسر تھے یہ ان کے ساتھ گستاخی کرنے لگ پڑے بھی پاکستان بن گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، میں نے پڑھی ہے۔ تو وہ پھر چھوڑ کے چلے گئے، وہ آفیسر استعفیٰ دے کے بھی ہم نے نہیں یہاں رہنا، اور ان کو کہہ گئے بھی آپ لڑ لڑ کے مریں گے۔ تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں بھی لڑ لڑ کے مر رہے ہیں، وہ دوسروں کو مار رہے ہیں، مسلمان ہی آپس میں۔ تو یہ کسی نے چند اشعار لکھیں گے، ہم روئیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی روئیں گے، دن رات اذانیں سن کر بھی ہم لمبی تان کے سوئیں گے، ہم روئیں گے، ہم پیٹھ پہ ڈنڈے کھا کر بھی نہیں جاگیں گے، اور جان بچا کر بھاگیں گے، ہم بیٹھیں گے، کچھ آگے کی نہ سوچیں گے، ہم روئیں گے، اشکوں کو نہ دیے بنائیں گے اور اندھیاروں میں کھو جائیں گے، ہم کوئی نہ منزل پائیں گے، پچھتائیں گے، قائد کو چھاپ کے نوٹوں پر ہم ان کے ہار بنائیں گے اور چوروں کو پہنائیں گے، لہرائیں گے، بے ہوشی میں مر جائیں گے، کیا روئیں گے، کیا بچے ہم کو روئیں گے۔ نہیں گیس تو ہے ہی نہیں، ہیٹر ہی نہیں چل رہے۔ ہے لائٹ بڑی ہے، تسی کر میں آپ کر کتوں نپنی نہیں، مینوں تو فڑا دیو، نہیں کوئی کافی ہے جی، کوئی کافی ہے۔ ایران کے انقلاب کے دنوں میں جہاں علامہ اقبال کے اشعار دلوں کو گرماتے اور آگے بڑھنے، نعرے لگانے، ڈنڈے کھانے اور ٹینکوں کا مقابلہ کرنے کا جوش پیدا کرتے، وہاں ایک نظم بہت مقبول ہوئی۔ یہ نظم آمریت، ڈکٹیٹرشپ اور بادشاہت کے ان ہتھ کنڈوں کو بیان کرتی اور گرے کھولتی ہے جس کی وجہ سے ایک قوم غلامی پر صابر و شاکر اور اپنے حال میں مست ہو جاتی ہے۔ یوں تو فارسی کی
یہ نظم کافی